حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ کو گمنام لوگ زیادہ پسند ہیں، گمنام لوگ، اور کتب اور افضال گمنام لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ نہیں ہوتے۔ حق دکھایا نہیں جاتا، باطل نظر آتا، حق تو چھپا ہوتا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے، نبی حق ہے، سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سب کچھ غیب میں نظر نہیں آتا، باطل نظر آتا ہے۔ میرے پیاروں، حق سمجھا سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے۔ یہ آج ہم حق سمجھانے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ ایمان والے ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان والے کو نفع ہوتا ہے۔ دوسری علامت بتائی، جس کو فقر کا، حلال کا فقر حرام کے غنا سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آج سچ بتاؤ، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ امیر بن لو یار، رشوت دے دو۔ کتنے میرے جاننے والے جو رشوت دے کے امیر بن گئے، سود کا کام کر کے امیر بن گئے۔ اس طرح آج کے جھوٹ کے بغیر آدمی، کس ظالم نے کہا امیر بنو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ دنیا کے سب سے بڑے لوگ، اس کائنات کے پانچ سب سے بڑے لوگ، نہ فرشتے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قیامت تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پانچ بڑے لوگ کون ہیں؟ پانچ غریب ترین لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام غربت میں نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام غربت میں نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام غربت میں نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام غربت میں نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے غریب ہستی تھی۔ آپ اس طرح کے انسان تھے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت نے کہا یہ نبی ہے، یہ کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہا ہے؟ آپ نے سنا اور کہا کہ ہاں تم نے سچ کہا، میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں۔ کہا خود کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا؟ کہا آئے گی تو کھلاؤں گا، تو نوالا کا کھا لے، یعنی اپنے ہاتھ سے کھلا تو کھاؤں گی۔ آپ نے نوالا ڈالا، ایسا نوالا اس کے دل میں ایمان گزار کلمہ کر پڑھ کے مسلمان۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کو غربت پسند ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں، اس میں کتنے امیر ہیں؟ چند، اشرف مبشرہ سارے تاجر تھے، لیکن امیر چند تھے۔ حضرت بکر صدیق تو میٹھا نہیں کھاتے تھے، اپنی سیلری میں سے مال غنیمت سے میٹھا نکلوایا، وہ واپس مال غنیمت میں جمع کر۔ میرے پیارے، دین کا مزاج سب چند دنوں کی جو بات ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی تو احد میں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ سچ بتاؤ، ہم آپ کو گزار رہے ہیں؟ سچ بتاؤ، اگلی بات کیسے سمجھ میں آئی؟ جو تمہیں نبی کہے اس کو لے لو، جس سے منع کرو اس سے باز آؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہا مسافروں والی زندگی گزارنا۔ کون سی مسافر؟ یہ جو تبلیغ، اور میں یہ اپنا میرا پورا دلیل ہے علماء سے پوچھ کے کہ تبلیغ کے علاوہ کہیں بھی یہ حدیث پوری نہیں۔ میں ایک جگہ گیا طالب علموں سے بات کرنے، میں کہا آپ 8 سال یہاں بیٹھے ہو نا، یہ اس حدیث میں آپ نہیں آتے، حدیث میں سے تبلیغ والے آتے ہیں 2 دن ادھر 2 دن ادھر، ابھی سیٹ میں چلو۔ کہا اجنبیوں کی طرح، ابھی محلے والا پہچانا تو دوسری مسجد میں چلے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اس حدیث میں ہے۔ میں نے بڑے بڑے مصری علماء، عرب علماء سے پوچھا، جو کہہ رہے کہ یہ تبلیغ کا کام، مفتی رفیع صاحب نے مجھے خود کہا ڈائریکٹ کہ 1000 سال میں ایسی اجتماعی محنت ثابت نہیں۔ کتنا بڑا مفتی اعظم کہ زندگی ایسی گزارو جیسے رات چلتا مسافر، اجنبیوں کی طرح، تھوڑی دیر ٹھہرو سستانے کے لیے اور پھر شروع ہو جاؤ سفر۔ میرے پیار، چند دنوں کے لیے جو آئے ہیں، جو دنیا میں مزے کرے گا، آخرت میں پتہ نہیں مزے کتنی دیر بعد کرے گا۔ یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے میرے پیار۔ یہ دنیا جو ہے نا، حدیث میں کیا ہے کہ جنت کو اللہ نے کس سے گھیرا ہوا ہے؟ مشقتوں سے، ناگواریوں سے، اور جہنم کو کس کو گھیرا ہے؟ خواہشات کی زندگی سے۔ آج ہماری زندگی کون سی ہے بھائی؟ خواہشات والی ہے یا حکموں والی ہے؟ نیا موبائل، نئی گاڑی، نیا مکان۔ تو دوسری چیز، حلال کا فقر حرام کے غنا سے زیادہ پیارا ہو۔ اگر حلال کا غنا مل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے اشرف مبشرہ بن گئے چند صحابہ حلال کے غنا سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، مال کا انکار نہیں ہے، مال کا انکار سے تو اللہ مال چھین لیتا نہیں۔ ہم نے کہنا مال سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ مال سے قارون بھی بنا سکتے ہیں اور مال سے عثمان غنی بھی بنا سکتے ہیں، مال سے بخیل بھی بنا سکتے ہیں، مال سے غنی بھی بنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا، یاد رکھنا، گمنامی شہرت سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے بھائی؟ نمبر 2، اس کو حلال کا فقر حرام کے غنا سے زیادہ پیارا۔ تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، اس کے منہ پہ تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں برابر لگتے ہوں، جس کے اندر 3 چیزیں قابل ایمان کی علامت سے ملتی۔ میرے پیاروں، سارا مسئلہ اس ایمان کا ہے۔ مرضی کا دین، میری مرضی جیسی شکل بناؤ۔ اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی زندگی دی ہے اپنی اللہ کی مرضی کی۔ اللہ کی مرضی کی زندگی کتنی ہے؟ آج کل ایوریج ایج پاکستان کی 40-45 ہو گئی، آپ کو پتا ہے؟ ابھی ہمارے مفتی صاحب
بہت اللہ والے تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، بہت ہی اللہ والے تھے. جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرے، غسل کیا، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. 45 سال عمر تھی. میری امت کی اوسط عمر کتنی ہوگی؟ کتنی؟ 60-70. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، مولوی الیاس صاحب 63 سال، مولوی یوسف صاحب 48 سال. امت کی عمر چھوٹی ہے. 15 سال میں جوان ہوتا ہے اور 30 سال تک دنیا میں لگا رہتا ہے، خوب زور لگاتا ہے، جان لگاتا ہے مال کے لیے. اب 30 سال میں مال کماتا ہے پورا جان لگا کے، پھر سارا مال جو ہے اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، کینسر پہ، ہارٹ اٹیک پہ، بلڈ پریشر پہ. مال کما کے خرچ کر کے سارا ظالم ضائع کرتا ہے. میرے پیارے، دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے. دین کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، میں نے 15 سال مزے نہیں کیے ہیں، آپ کو مزے لگتے ہیں. ایک ایک رات مجھے یاد ہے میں نے کیسے کاٹی انڈیا کے خلاف. جب میں کپتان بنا تھا پورے ہفتے نہیں سویا تھا، پورا ہفتہ جاگا تھا اور گیند یہاں سے گزر جائے پتہ نہیں چلتا تھا. یہ آسان کام نہیں میرے پیارو. دین کا مزاج یہ نہیں ہے مزے کرے. ولیاس صاحب فرماتے ہیں مزے کے لیے دین پہ چلنا یہ بھی دنیا ہے. بڑا مزہ ہے چلنے میں، ہوئے ہوئے تشکیلیں ہوئی، ہوئے ہوئے مزہ ہے یار، مری گئے تھے، بہت ہی مزہ ہے بہت. یہ صحابہ نہیں ہے، یہ محنت کی تھی دین کی. میرے پیارو، اندر جو ہے بننا ظاہری مشخص سے جڑا ہوا ہے. اے سی باہر ٹھنڈ مارتا ہے، پھر اندر گرمی ہوتی ہے. ہیٹنگ کے زمانے میں اے سی اندر ٹھنڈ مارتا ہے، باہر گرمی ہوتی ہے. باہر گرمی اندر گرمی نہیں ہو سکتی، یہ مٹی کی صفت ہے. مٹکا ہوتا نا مٹکا، جب باہر سردی مٹکے کا پانی گرم، باہر گرمی مٹکے پانی ٹھنڈی، ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم گاؤں میں گئے مٹی کے گھر، باہر سردی اندر گرم، باہر گرمی اندر ٹھنڈ. یہ مٹی کا جسم ہے، مٹی کا. اگر اس کو باہر جنت بنائیں گے اندر یہ جہنم بن جائے گی، جو مائیکل جیکسن کی بنی. باہر جہنم بن گئی اس کی، اندر باہر جنت بنائی. بندر $30,000 کی گھڑی پہن رہے، $40,000 کے کپڑے پہن رہے، شاپنگ کرتے ہیں بیولی ہلز میں، $1,00,000 کی گھڑی، $1,00,000 کا جوتا. یہ باہر جنت بنائی، اللہ نے اندر جہنم بنائی، نشہ کر کے مر گئے. خودکشیاں کر رہے لوگ جو باہر جنت بناتے. کیوں؟ یہ دنیا میرے پیارو یہ تو سزا کی جگہ ہے. آدم علیہ السلام کی بھول پہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، مزے کے لیے تھوڑا بھیجا تھا. اور وہ دنیا آ کے روئے، دنیا میں آ کے دیکھو بچہ بھی دنیا میں آ کے پہلے روتا ہے، کہاں مجھے اس مصیبت میں لیا، اتنے مزے سے چھوٹے سے گھر میں رہنا تھا. بچہ آتے ہی روتا کیوں ہے؟ یہ دنیا ہنسنے کی نہیں رونے کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے پتا تم پتہ چل جائے تم ہنسنا بند کر دو، کھانا کھانا بند کر دو. اور جو مجھے پتا ہے جانور کو پتا چل جائے، جانور کو پتا چل جائے تمہیں ایک بھی تندرست جانور نہ ملے جو میں جہنم دیکھ کے آیا. میرے پیارو، بہت اپنے خامخواہ دنیا کو مسئلہ بنا لیے. دنیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مر جائیں گے زیادہ زیادہ ختم. میری بیٹی مر گئی، 3 مہینے والے نے بلا دیا، آج یاد بھی نہیں آتی. دنیا یوں بھولتی ہے. دنیا کو ہم نے مسئلہ بنایا، مقصد بنا لیا. دنیا تو ایک ضرورت کی جگہ ہے، گزرنا ہے، اس کو مقصد تھوڑی بنانا ہے. ہم نے سارا زور اس پہ لگا دیا. اور آج تک کوئی بنا ہو دنیا میں زور لگا کے تو مجھے بھی دکھا دینا، میری نالج میں بڑی کمی ہے. میں نے تو انٹرنیٹ سرچ کیا، پچھلے 100 سال میں ایک آدمی کو بھی نہیں دیکھا اس کی زندگی میں مر رہی ہے روزانہ. آج ویسٹ میں جاؤ روز مر رہے ہیں، بیٹیاں گھر چھوڑ رہی ہیں. ابھی ہم بیٹھے نیو یارک LA میں، ایک آدمی آیا، بھائی یہ بند کرو یار، کیا کرو تم پہلی صف میں بیٹھے، شرم آنی چاہیے یار، موبائل استعمال کرتے ہو. ہم وہاں بیٹھے تو ہمارے دوست حافظ صاحب نے بستر لگایا، ایک آدمی ہچکیوں سے رو رہا تھا. کیا ہوا؟ وہاں کے حالات بتا رہا تھا ویسٹرن کنٹریز کے. یہ ہم ہر جگہ سنتے ہیں. اس نے کہا حافظ صاحب میری ایک بیٹی تھی 17 سال کی، غلطی سے میں یہاں لے آیا اور میں نے کیا کیا کہ اس کو یہاں پڑھایا. آج میری بیٹی 1 ہفتہ ہوئے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. میں نے بہت تلاش کیا، پولیس کو فون کیا، اس کا فون آیا کہ ابا جان اب میری تلاش میں کرنا، میں اس ایڈریس پہ آ کے دیکھ لو. کہا جب دیکھنے گیا ایک فلپینو لڑکا تھا اور میری بیٹی بالکل الف ننگی میرے سامنے کھڑی. ویسے تو میرے پیارو اس حالت پہ آیا ہوا ہے. تو کتوں سے شادی جائز ہو گئی، کتوں سے شادی ہو رہی ہے. میں جب ہم ٹورنٹو میں فلم فیسٹیول تھا، ہالی ووڈ دنیا کا نمبر 1 ہالی ووڈ، جو لوگ ترستے ہیں کہ دیکھ لیں شکل ہالی ووڈ کی. لوگ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ ڈنر کرا دو آرنولڈ شوارزنیگر کے ساتھ. میں ہوٹل ہمارا سامنے آمنے سامنے، ہم ٹورنٹو میں 5 سال کے لیے. جتنے اداکاریں تھیں جو ٹاپ دنیا کی، 99% کمروں میں کتوں کے ساتھ ہیں. یہ پیارو ویسٹ تو کتوں کے ساتھ ہے. وہاں تو کتے کا انسان سے زیادہ اکرام ہے، کتے کے کھانے انسان سے زیادہ مہنگے ہیں. ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کہنے سورج کو دیکھ، ویسٹ میں جا کے وہ بھی غرب ہو جاتا، تو کہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے.
جس دن سورج نکلے گا ویسے اس دن قیامت کی پہلی علامت ہے. سورج ویسٹ میں جا کے ڈوب جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے, اس کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو صرف مشرق سے طلوع کر سکتا ہے, مغرب سے نہیں طلوع کر سکتا. میرے پیارو, یہ نفس کا دین, یہ نفس مرضی کا دین, ہم اس نفس کے غلام ہو گئے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. آپ کو پتا ہے دنیا کے ایک جسم ہے جو اللہ نے قیامت تک بچا کے رکھے گے انسانوں کے لیے, وہ فرعون کا جسم. اس کی ممی جو ہے اللہ نے بچا کے رکھی ہوں تاکہ عقل مند اس سے عبرت لے. اس نے کیا کہا؟ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, کسی نے نہیں کیا. رب ہونے کا تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں, میں بھی شاید اللہ معاف کرے, میں کر دوں گا, میں کر دوں گا, میں میچ جتا دوں گا, میں بچے پالوں گا. اس نے بڑا گندا نعرہ مارا تھا, انا ربکم الاعلی, میں, وہ تو رب ہے, بارشیں وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آسمان زمین بنا ہے, لیکن اے رب تجھ سے بڑا میں رب ہوں, انا ربکم الاعلی, میں اعلیٰ رب ہوں. مسلمان انجانے میں یہ زبان سے نہیں بول رہے, عملی طور پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے نہیں پتا سود کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہو سکتا. تو کہہ رہا سود حرام ہے, تجھے کیا پتا آج کل کیا حال ہے, تو زیادہ جانتا میں جانتا ہوں. اللہ تجھے کیا پتا آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, تو زیادہ جانتا میں جانتا ہوں, تجھے کیا پتا اللہ. یہ عملی طور پہ ہم کر رہے ہیں, اسی لیے پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ حالات عذاب ہے. زمینی عذاب, زلزلے, آسمانی ہوائیں, فصلیں تباہ, رزق میں سے برکت اٹھ رہی ہے, پانی 100 فٹ سے 350 فٹ چلا گیا, گنے چھوٹے ہو رہے, فصلیں تباہ ہوئی, کتنے آم ضائع ہوئے اس سال, کتنے آم ضائع, کروڑوں روپے کا نقصان مسلمانوں میں, قرضہ ہمارا بڑھا جا رہا ہے, گھر کے حالات, گھر میں لڑائیاں بڑھی جا رہی ہیں, میاں بیوی کے اختلاف بڑھے جا رہے ہیں, خاندان ٹوٹے جا رہے ہیں, سارے عذاب آ رہے ہیں ہمارے. ہم جب غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو سب پتہ ہے. میں آسٹریلیا گیا, وہاں ایک ریورٹ آسٹریلین عبداللہ, بہت پرانے آدمی ہے, بہت نیک آدمی. تو میں نے کہا شیخ یہاں مجھے اسٹیو واک کا فون آیا, وہ اس سے بات ہوئی ہے اور کھلاڑی سے, تو ان کو کیا میں بات کروں. ان کا کوئی ضرورت نہیں, آسٹریلینز کو اسلام کا سب پتہ ہے, ان کو جا کے اسلام دکھاؤ بھی تو, اسلام باتوں سے نہیں عمل سے پھیلا. وہیں ہم چپ ہو گئے. تو وہ ہم سے کہتے تم کس مذہب کی دعوت دے رہے ہو, سب سے زیادہ عذاب تو تم پہ آئے ہیں. دنیا کی جیلوں میں سب سے زیادہ تو مسلمان ہوتے ہیں, ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. آپس میں جتنے ملک ہیں, آسٹریلیا انگلینڈ اتنا نہیں لڑا جتنا میرے پیاروں مسلمان کنٹریز میں آخر میں لڑائی تھی. سارے مسلمان لڑی جا رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں میری مرضی کے بغیر ایک درخت سے پتا بھی نہیں کرتا. ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو سکتا ہے لیکن کام مشکل ہے. ایزی ہے, دین ایزی ہے, سائیکل سیکھنا مشکل ہے, دین آسان ہے. اللہ نے دین ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم تو شیر مشکلات سے نکل کے آ رہے ہیں, آپ کو بتا نہیں سکتے. پوچھو انضمام سے کیا زندگی تھی آپ کی, پوچھو یوسف سے, پوچھو سگلین سے. دنیا کی ہر نعمت تھی, پیسے, شہرت, تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے. حالات ٹھیک نہیں تھے. کیوں؟ اللہ نے کائنات کی کسی چیز میں حالات ٹھیک کرنے کا اس کو ذریعہ نہیں بنایا. حالات کا تعلق آسمانی اعمال کے ساتھ ہے, حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ہے. اگر مال سے حالات ٹھیک ہوتے قارون بھی عزت والا ہوتا. اگر حکومتوں میں آ کے حالات صحیح ہوتے فرعون نمرود بھی عزت والے ہوتے. اگر وزارت وزیر بن کے حالات ٹھیک ہو جاتے عزت مل جاتی, حامان کو بھی عزت ملتی. اگر ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے عزت ملتی تو پھر قوم سمود بھی عزت والی ہوتی. اگر زراعت ایگریکلچر میں عزت ہوتی تو قوم سبا بھی عزت والی ہوتی. طاقت میں عزت ہوتی, طاقت میں عزت ہوتی, قوم عاد کو بھی اللہ عزت دیتے. میرے پیارو عزت زمین کی کسی چیز میں نہیں ہے. ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ورنہ پچھلی قومیں ایک ایک گناہ کر کے بندر اور خنزیر بن گئے. ہمیں تو اللہ کے رسول نے دعاؤں میں بچا لیا, لیکن کہا قرآن میں شکل تو نہیں ہوگی جانور والی, لیکن اندر سے اولئک کلانا بلدر, جانور کی سبھی یہ بدتر ہو جائے. جتنی جنگلوں میں لڑائی ہو رہی ہے کچھ نہیں آج دنیا یہ ادھر ہمارے یہاں. کوئی شیر جنگل میں شیر کو نہیں مارتا, آج مسلمان کو مارتا ہے. کوئی بھیڑیا پہ حملہ نہیں کرتا, آج مسلمان کر رہا. بھائی پہ حملہ کر رہا. فیصلہ آباد میں جیل میں ہم نے گئے تو 21 سال کے بچے نے, 19 سال کے بچے نے رات کو سوتے ہوئے ماں باپ کی گردن کاٹ دی. کوئی ایسا ہے جانور جو بچوں اپنے ماں باپ کی گردن کاٹ دی؟ اللہ کہہ رہے انسان بگڑتا ہے, جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. بن جائے تو فرشتے اس اوپر. یہ میرے پیاروں محنت ہے, انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت ہے. اللہ کا بندہ بن جائے سارے مسئلے. جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کرے گا. جیسے حضرت عمر اللہ کا بندہ تھا. نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے قرآن میں. سورہ بنی اسرائیل پڑھو, اللہ نے قرآن میں اپنا بندہ کہا. یعنی کہا بزرگ, یعنی کہا مفتی صاحب, فلاں صاحب, نہیں میرا بندہ.
اللہ کے نزدیک دو بہترین نام ہیں، عبد الرحمن عبداللہ، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کے نزدیک بندگی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنی بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملے حج پہ، میں ان کو رمی کرا رہا تھا، تو اسے کہتے ہیں رمی بھی کر اور میری بات بھی سن، کان نیچے کر۔ میں نے کہا کیا بات سن، تو تبلیغ میں جڑ گیا نا، تجھے بزرگ بننے کا شوق تو نہیں؟ میں کہا نہیں جی میں بزرگ تو پہلے تھا، اب تو میں کہا بات سن، بزرگ جانا ہے بننا ہے نا تو کسی اور محنت میں نہ چل جا، تبلیغ تو اللہ کا بندہ بننے کی محنت ہے۔ اور یہ بڑے بڑے بندے، مولی الیاس، مولی یوسف حاجی صاحب، مولی انعام الحسن صاحب، مولی زبیر صاحب اور مولانا سید خان صاحب، یہ اللہ کے بندے تھے، ان میں جوڑ تھا، ان میں محبت تھی۔ میرے پیارو آج ہمارے کام میں بھی بزرگی داخل ہو گئی، جہاں بزرگ آئیں گے کام ٹوٹ جائے گا۔ بزرگوں میں جوڑ نہیں ہوتا، بندوں میں جوڑ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، اللہ کا بندہ یہ اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا میرا بندہ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرا بندہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا میرا خلیفہ۔ کیوں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر دی تھی 60 سال داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز بندگی ہے میرے پیارے۔ یہ نفس کو کنٹرول کریں گے تو بندگی میں آئیں گے، اگر نفس والا جین آیا تو یہ میرے پیاروں کہاں سے مار دے گا۔ اس ہم موت تک ایک امتحان میں موت تک، کیا امتحان ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت کو جب میں نے پڑھا تھا، اور یہ سورت مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کو یاد بھی کیا، اس کو اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں والنازعات غرقا، قسم کھاتا ہوں فرشتوں کو جو ایک ایک جوڑ میں گھس کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ میں ایک میرے سسر اسپتال میں تھے، انہیں میں دیکھنے گیا تو ساتھ والے کمرے میں ایک عورت تھی، تو مجھے اس کے بچے ملے، کیا سعید بھائی ہماری اماں کی دعا کر لیں، 11 مہینے سے کومے میں پڑی، ایک ایک جوڑ سے روح قبض ہوتی۔ میں نے کہا کیا گناہ کیا، نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کہا سعید بھائی تہجد گزار تھی، لیکن ساری رشتہ داروں سے تعلق توڑا تھا، کسی نے ہوتی تھی تعلق، رشتہ داری توڑنے والے کو بدترین موت آتی ہے۔ 11 مہینے سے کومے میں پڑی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم کھاتا ہوں جو فرشتے روحوں کے نکلنے بند بولتے ایسے پیار سے روح نکل جاتے۔ اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا، اتنا زبردست اصول ہے، کیوں کہ میں اپنی خواہشات کی زندگی گزار کے آ رہا ہوں، نیا مکان، نئی گاڑی، نیا مکان، نئی گاڑی، ہر چیز بدلی، دل کو سکون ہے۔ کیوں؟ یہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدم کی اولاد کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، ایک سونے کا جنگل ہوگا 2 کی تلاش میں، 2 کا 3 میں لگ جائے گا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ میں نے بہت بھرا اس کا پیٹ کو، کسی میں چین انضمام بھی لگا رہا، یوسف بھی لگا رہا، بڑے بڑے دنیا کے لوگ لگے رہے، ہم پہ اللہ نے فضل کی ادر موڑ دیا۔ تو اللہ کیا کہنا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے بے وقوفی کی، اور کیا کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، خواہش کو حکم پہ ترجیح دی، اللہ کہنے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا زبردست اصول ہے۔ اس دن بھی حاجی صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ اپنے مرید کو ایک قصہ سنا رہے تھے، ایک آیت سنا رہے تھے، تفسیر درس دیتے تھے روز گھر جا کر، اور اس میں اس کو کیا کہا، ایک آیت قرآن کی سنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ تم مالدار بن کے آؤ یا حکمران بن کے آؤ، نہیں، میرے پاس بہترین عمل کون لے کے آتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنی اعمال لے کے اللہ کے پاس جانا، مال نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ کیا ہے، زینت اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو زمین میں زینت بنائی ہے یہ اس لیے بنائی امتحان ہے کہ دیکھو تم میں سے احسن عمل کون لے کے آتا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے پاس احسن عمل لے کے جانا، اور آپ کو پتا ہے سب سے احسن عمل کون سا ہے بھائی؟ کون بتائے گا سب سے احسن عمل کون سا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے احسن عمل دعوت کا نام ہے۔ تو بزرگ بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کو مار لے، اپنے من کو مار لے، اپنی جی چاہی مان لے، اپنی مرضی کو قتل کر دے، اپنی مرضی کو قتل کرے گا، اللہ تجھے حیات نہیں حیات طیبہ دے گا۔ تو یہ طوطا بھی سن رہا تھا، جو بولتا تھا سنتا تھا اور سلام دعا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی ہے 2-3 طوطے ہیں، ایک جرمنی کا، ایک رشیا کا ہے، وہ نام بھی لیتا ہے میرے بچوں کا، خزیمہ، حسین، ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں ہیں اور چکر دیتا ہے نا، ان کی آواز میں
बूढ़ी औरतें, खुजैमा की आवाज में आंटी आंटी, तो आंटी भागती है, देखो तोता बोल रहा है, टच देता, मेरी लाइन का तोता है, वो शराब। तो अब वो बुजुर्ग कह रहे थे तुम मर जाओ, ख्वाहिश को मार लो, जी को मार लो, चाहत को मार लो, नफ्स को मार लो, मन को मार लो। तो तोता क्या, मार लो, ये क्या कहे। खैर वो बुजुर्ग चले गए, वो मुरीद भी चला गया। शाम को वो काम करके आया तो तोता सलाम करता था, तोते ने सलाम नहीं किया। तो मुरीद परेशान, क्या हुआ, सलाम नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम, तोते ने जवाब नहीं दिया। करीब गया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं दिया। फिर सलाम ने जवाब नहीं दिया। तो देखा तोता सो रहा था, चलो आने लगे, उसने कान में कहा अस्सलाम वालेकुम, तोता उठा नहीं। उसने गुस्से में जोर से लाया इसको, उठा नहीं। यार तो मर गया, सुबह तो ठीक था। परेशान, कुंडी खोली, फुर करके उड़ा। उनका बुजुर्ग ठीक कह गए थे, एक दफा मार के देखो अल्लाह कैसे अय्याशी करा, एक दफा जी को मार के तो देखो कि अल्लाह शक्ल मर्जी वाली नहीं बनाओ, अब अल्लाह के नबी के हुक्म वाली बनाओ। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कटवाओ। हम क्या करें, मूछें बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे मूछें दिखाने की। मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की ने देखा, ये उससे पहचान गई, और मेरे साथ एक बैठा था मुच्छड़, हमारा क्रिकेट टीम का कोच, बड़ा ना ऐसे कांगड़ी था, बस उसकी मूछें नहीं, इधर पंजाबी मुच्छा काट लो, पीछे कुछ भी नहीं, मूछें बड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर सईद मोहम्मद, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं गुड, कि व्हाई हैव यू कीपन अ बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, एंड you haven't taken off your mustache? What is the reason? And this guy, big mustache, no beard, because mustache is a sign of arrogance. इससे आदमी तकब्बुर दिखाता है। मेरे पूछे गाता मुझे, और अल्लाह के नबी ने कहा जिसके अंदर राई के दाने का तकब्बुर है, जन्नत में कभी नहीं जाएगा, खुशबू भी नहीं सुनेगी। अभी मुसलमान मूछे लेके चल रहे हैं, और मूछे मोट के आना मकरूह है, उलमा से पूछो ये क्या, अल्लाह के नबी ने कहा मूछों को तो तरवाओ, ये खींचने का हुक्म है, और दाढ़ी को लंबा करो। मैंने कहा तुमने किसी को देखा दाढ़ी घुमा रहा हूं, दाढ़ी अलामत है तवाज़ो की, मूछें अलामत तकब्बुर। आज मेरा शक्ल जो है मेरे प्यारों हुक्म पे है, ख्वाहिश पे। यूसुफ को कहा ना पास्ट यूनिवर्सिटी में, वो राइडर रोड पे 7,000 आदमी थे, मुझसे उन्होंने सवाल किए कि सईद भाई आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत इश्क होगा, तो ये आपको तो दुख हुआ होगा डेनमार्क में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जिंदगी कार्टून बनाए, शक्ल उनकी खराब की, दाढ़ी काटी। भाई यूसुफ साहब आपका क्या ख्याल है? यूसुफ ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ, नया मुसलमान हूँ, अभी पिछले साल हूँ, और बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे पता चला है कि डेनमार्क के 10 आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कार्टून बनाए, कब मुसलमान 99% हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कार्टून बना रहे हैं, शादी की उनकी कार्टून बना रहे हैं, उनकी शक्ल का कार्टून बना रहे हैं, उनके खाने का कार्टून बना रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जरूरत से ज्यादा बड़ा ना बनाओ, बदतरीन माल है जो तामीर पे लगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश में कार्टून बना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी में कार्टून बना रहे हैं। आप लंबी नमाज पढ़ते थे, नमाज सर से होता है, आप 3 घंटे की आधी रात आपकी तहज्जुद में गुजरती थी एवरेज, और कभी कम कर देते थे, अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि कभी कम कर दो कभी बढ़ा दो। तो हम रातों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बना रहे, कार्टून बना रहे, हमारा दिल हुजूर की सीरत वाले कार्टून वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद कभी काम नहीं किया, हम नहीं कह रहे काम ना करो, लेकिन काम जो नबी ने किया वो करो। ये तो मेरे प्यारों बेईमानों का काम है। अल्लाह तो कहते हैं अगर मुझे तुम्हारा गुमराह होने का डर ना होता, और मैं आज इन आंखों से देख गया वेस्टर्न कंट्रीज में नौकरी के लिए, लड़की के लिए लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। नौकरी दिला दो, रोटी दिला दो, गाड़ी दिला दो, मकान ले लो, इस्लाम। आज हमारे इस्लाम की कीमत कोई भी नहीं रही हमारी नस्ल। बहुत खतरनाक जमाना है मेरे प्यारों। आज हम देखें कि मैं अल्लाह के हुक्मों पे ख्वाहिश में हूँ, फजर में अजान होती है, मुअज्जिन 6 दफा कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे जो एक दफा बुला रहे हैं 12 दौड़ आते हैं, कैसे जो आ गया, इतना बड़ा रब बुला रहा है अल्लाह अकबर, और साथ कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि तेरी नींद से मेरी नमाज बेहतर है। अब ये बिस्तर पे है, मस्जिद में है, ये अपनी ख्वाहिश से नींद ले रहा है या हुक्म से मस्जिद जा रहा है। 98% मुसलमान फजर में मस्जिद नहीं होते। बताओ उनका क्या होगा? फअम्मा मन तग़ा व आसर हयात दुनिया फइन्नल जहीम मावा, जिसने ख्वाहिश को हुक्म पे तरजीह दी सीधा जहन्नुम में जाएगा। ख्वाहिश है सोने की, हुक्म है फजर में मस्जिद। अल्लाह फजर 11 बजे की दे सकते, क्यों का? ये नफ्स के लिए भारी होगा, इससे नफ्स कत्ल होगा। हम नफ्स को खिलाए जा रहे, सो खा सो खा सो खा, और रूह को डेड कर दिया, रूह बिल्कुल ढीली हो गई। मेरे प्यारों की 24 घंटे की जिंदगी देखिए, हुक्मों पे है, ख्वाहिशों पे है। आज हमारी जिंदगी हुक्म, हमारे लिबास हुक्म पे है, ख्वाहिश पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिखावे का लिबास पहने, यार जरा कट्स नजर आएंगे, लोग देख के कहे यार बड़ी बॉडी बनाई है, तो अल्लाह के नबी फरमाया अल्लाह जरूर इसको जिल्लत का लिबास बना के जहन्नुम में डाले।
لباس پہ مال خرچ. میرے گھروں پخانا کا ڈھیر ہے, گند کی مشین, ہمارے ہر سراغ سے پخانا نکلتا ہے. پخانے پہ اچھے کپڑے رکھتے ہیں, پخانا اچھا ہو جاتا ہے. پخانے کو اچھے مکان میں رکھتے ہیں, پخانا خوبصورت ہو جائے. پخانے کو گاڑی میں رکھتے ہیں, خوبصورت ہو جائے. ہم تو گند کی مشین ہے, کان سے گند, ناک سے گند, منہ سے گند, آنکھوں سے گند, شرمگاہوں سے گند. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظر کا دھوکہ دیا ہے. ہم آج جج کریں ہماری زندگی کس پہ, حکموں پہ یا خواہش پہ؟ ہمارا سونا حکم پہ یا خواہش پہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں رات کو تہجد پڑھ, ایمان والوں کی علامت ہم ساری رات سو رہے ہیں. کیا آتا ہے ایک صحابی کیا کہتے ہیں, جو آدمی 3 کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ سارے اس سے نفرت کریں. ایک بھرے پیٹ پہ کھانا کھانے والا, بھرے پیٹ پہ جو کھانا کھاتا ہے یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. نمبر 2, بغیر ہنسی کی بات پہ کہکا مارے, یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. تیسرا کون ہے, جو ساری رات مردوں کی طرح سوتا رہے, یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا وطمعا. ایمان والے تو راتوں کو بستر سے جفا کرتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کا دوست کیسے بنیں گے, تہجد پڑھو. یہاں تو امت فجر نہیں پڑھ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو بغیر وجہ کے گھر میں نماز پڑھ لے سراسر کفر کیا ہے, سراسر نفاق کیا, سراسر ظلم کیا. 3 بڑے گناہ کیے. میرے پیاروں, حکم پہ چلو, خواہش کو پیچھے کرو. دیکھو کشتی کو پانی کی ضرورت ہے, مجھے بھی دنیا کی ضرورت ہے. اللہ نے بہت اچھی دی ہے ماشاءاللہ. جنید جمشید دنیا سے ہٹا, تبلیغ میں نہیں لگا, تھوڑا تھوڑا ایک دکان کھولی حلال روزی کی کپڑوں کی. کسی مولوی صاحب نے بھی کپڑا نہیں خریدا, 4 مہینے لگائے اور اللہ تعالیٰ نے آج 150 دکانیں پوری دنیا میں اس کی کر دی. میرے پیاروں, دنیا تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اپنے نافرمانوں کو دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جھونپڑی میں رکھا تھا, فرعون کو محل میں رکھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں میں رکھا تھا, ابو جہل کو کھانوں کے ساتھ رکھا. یہ دنیا کو کرائٹیریا تھوڑی ہے. دنیا تو 2 طریقے سے ملتی ہے بھائی. ایک ہے جو چوہے کو ڈالی جاتی ہے, آپ بیٹا تیری پکڑ کرتے ہیں. ابھی آج کل میرے دوست بہت سارے پکڑے جا رہے ہیں. ایک میرا دوست تبلیغ میں لگا, دنیا میں گھس گیا, آئے مچھلی آئی اس میں لگا, اور آج پچھلے سال اس کا فون آیا کہ سعید بھائی میں کروڑ پتی تھا, سڑک پہ آ گیا, اوبر چلا رہا ہوں, میرے پاس پنکچر لگانے کے پیسے نہیں. جس آدمی کو اللہ اس کام میں قبول کر لینا, پھر دوبارہ اس کا دنیا کے کسی کام کا علاج باہر سے نہیں, اندر اس کام سے ہوتا ہے. میرے پیاروں, ہم خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے باندھ لیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑے دن 40-50 سال اپنی خواہش کو کنٹرول کر لے, وہاں کیا ہوگا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہاں اللہ تیری خواہش خود پوری کرے گا. تجھے اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا, شراب ہوگا, اپنے ساتھ بٹھا کے شراب پلائے گا, تجھے اپنی زیارت کرائے گا, داؤد علیہ السلام سے ضرور سنائے گا. کچھ جگہ مزہ آیا, اللہ ایسا سنا ہی نہیں, ایسے بہتر سناؤ, کہیں اس سے بہتر کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سورہ یاسین ہمیں سنائیں گے, وہ مجمع کا کلیجہ پھٹنے والا ہوگا. اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤں, ہاں سناؤ سے اللہ, یا اللہ سناؤ, تو اللہ پردے کھولیں گے اور آگ کے سامنے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے. لیکن جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس نظر سے رہ جائیں گے. جو لوگ گانے سنتے ہیں وہ اللہ کی زبان سے رحمان نہیں سنیں گے. میرے پیاروں, ہماری آنکھ آج حکم پہ ہے, خواہش پہ ہے. حکم کیا ہے, جب لڑکی پہ نظر پڑے نامحرم پہ نظر نیچی کر لو. آج ہم نظروں میں حکم کا دین ہے, خواہش کا دین ہے. ہماری زبان کس دین پہ ہے, حکم کی غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, گالی نہ دو, غیبت نہ کرو. آج زبان حکم پہ ہے, خواہش پہ ہے. ایک عورت گھر میں تھی, ایک صحابی جہاد پہ گئے, اپنی بیوی سے کہہ گھر میں رہنا, جب تک میں باہر نہ ہوں, میں نہ ہوں, واپس گھر سے نہ نکلنا. پڑوس میں ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے. اب لوگوں نے کہا بھائی میں والد بیمار, آ کے زیارت کر جاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ اللہ کے رسول میرے والد بیمار ہو گئے, ملنا چاہتی ہوں. شوہر نے اجازت دے دی. کہا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا, تیرے شوہر نے منع کیا. چپ ہو گئے. پھر بیماری بڑھ گئی, پھر اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی. یہاں تک کہ والد صاحب انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہا تیرا باپ انتقال کر گیا, جنازہ دفنانے جانے, تو اس طرح کر جا کے چہرہ دیکھ لے. اجازت مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب وہ والد دفنائے گئے, یہ رو رہی تھی, اتنے میں شوہر آ گئے. کہا کیوں رو رہی؟ آپ مجھ پہ کیسا حکم لگا گئے کہ میں والد کے نہ دیکھ سکی, عیادت کر سکی, نہ جنازے میں جا سکی. میں کیا, آپ نے کیا حکم لگا؟ ابھی اسٹوری سنا رہی تھی, قاصد آیا کہ اے خاتون سن لے, تو نے خواہش کو دبایا اور اللہ رسول کا حکم پورا کیا, اللہ نے تیرے باپ کو مرتے ہی سیدھا جنت میں بغیر حساب کتاب کرا, حکم پورا کیا. میرے پیار, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
اپنے خاندان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اللہ کے نبی نے کہا جو سعد بن معاذ کہیں گے ہمیں منظور. قوم نے کہا جو سعد کہے گا منظور. سعد بن معاذ نے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ دیا ان کو اڑا دو, قتل کر. اب جناب ان کے زخم تو پہلے لگا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ میں اپنی قوم کا فیصلہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے زندگی کی مہلت دے. اب زخم لگا ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ایک دن فرشتے آئے کہ یار اللہ کے رسول آج اللہ کا عرش ہل گیا, اللہ کا عرش ہل گیا. اور فرشتے چراغاں بنا رہے ہیں, آج کون آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے دوڑتے ہوئے گئے, یہ لگتا ہے سعد بن معاذ پرواز کرنے والے ہیں. دوڑتے ہوئے گئے اور بڑا سا کمرہ تھا, اس میں پنجوں کے بل گئے. سارا صحابہ دیکھ رہے ہیں خالی کمرے پنجوں کے بل, اور جا کے سعد بن معاذ کو اپنی رات پہ رکھا, اس میں دفنایا. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول آپ یہ پنجوں کے بل کیوں گئے تھے؟ سارا ہال فرشتوں سے بھرا ہوا تھا, 70,000 فرشتے آئے تھے سعد بن معاذ کو غسل کرانے, جنازہ پڑھانا. اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو حمزہ کی طرح ان کا بھی جنازہ فرشتے پڑھا دیتے, غسل کراتے. میرے پیارو ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے. ہم نے پائلٹ بن کے رکشہ چلانا شروع کر دیا, ہم نے ہارٹ سرجن بن کے پنکچر کی دکان کھول لی, ہم نے بادشاہ کا بچہ بن کے جو ہے پان کی دکان کھول لی. میرے پیارو ہمیں پتہ ہے, سچ بتاؤں بہت سارے لوگ امریکہ جاتے ہیں نا, وہاں نیوزیلینڈ, ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پولوشن کی عادت پڑ گئی, ہمیں گند کھانے کی عادت پڑ گئی. ایک بادشاہ سلامت جا رہا تھا تو ایک بھکارن تھی روٹیاں چن رہی تھی, تو شہزادے نے دیکھا خوبصورت تھی, اس نے کہا مجھ سے شادی کریں گے شہزادہ. تو جی طے وہ شادی ہوئی, شہزادہ اس کو لے گیا. تو شہزادی محل میں رہنے لگی, کھانے اور نوکر اور چاکر, زبردست محل. ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی غائب ہے. شہزادے نے دیکھا کہاں غائب ہے, تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو. تو باہر تلاش کرنے گیا, یہ کچرے سے روٹیاں چن رہی تھی. تو شہزادے نے کہا اے شہزادی کیا حرکت کر رہی ہے, تجھے تو میں نے شہزادی بنا دی ہے, تیرے تو شاہی خزانے کھانے کا. میرے میاں مجھے کچرے کی روٹی کے بغیر چین نہیں آتا, کیا کروں, مجھے عادت پڑ گئی. ہمیں عادت پڑ گئی میرے پیارو گند کھانے کی. اللہ کہنے تمہیں رسول غریب دوں. آج میرے پیارو موت تک ہماری جنگ رہے گی, خواہش والا دین یا حکم والا دین. خواہش والا دین حکم. ایک اور سنو کہانی. ایک صحابی بہت عرصے بعد جہاد سے آئے, تو ان کی گھر والی رات کو پہنچے, تو گھر والی ان سے انتظار کر رہی تھی, اور تھوڑی دیر بعد کھانا شانا کھا کے ان کی شرعی حاجت پوری کی. جب آپ کا ملاپ ہوا اور دونوں نے غسل کیا, تو عورت نے, بیوی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کوئی چیز امانت دے لے تو دے دیجیے. ہاں اس کی چیزیں دے دے, بس سن لو رات کو آپ کا بیٹا انتقال کر گیا چھوٹا. اللہ کی بندی اتنا بڑا دکھ ہو گیا, تمہیں بتایا نہیں کہ آپ کی شرعی ضرورت تھی, میں اس کو نہ پورا کروں گا تو اللہ شاید ناراض نہ ہو جائے. اس ملاپ پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس سے اللہ نے 7 شیخ الحدیث پیدا کیا. میرے پیارو جب بھی حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, تم اللہ کے لیے جو چیز چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے. میرے پیارو یہ ہمارے موت تک چلتا رہے گا, چند دنوں کی بات ہے. خواہش کو چھوڑ دو, تھوڑے دن کے لیے چھوڑو, اور یاد رکھنا جب خواہش کو چھوڑتے رہو گے نا, تو جو مزہ خواہش میں اس سے لاکھوں گنا اللہ حکم میں دے دے. قسم کھاؤں یہ جو عورت نامحرم کو دیکھنے کا مزہ ہے, میں نے 20 سال دیکھی ہے, اور جو نظر ہٹانے کا مزہ ہے, وہ مزہ چند دن کر لو, شیطان ٹائپ دے گا, چند دن کڑوا لگے گا. جیسے علاج ہوتا ہے نا تو دوائی کڑوی لگتی ہے, جب علاج ہو جاتا ہے نا پھر وہ کھانا مزیدار لگتا ہے. ابھی بیمار تھا, اینٹی بایوٹک کھا رہا تھا, مجھے زردہ کڑوا, حلوہ کڑوا, بریانی پوری, اب میرا علاج ہوا ہے, اب حلوہ مزہ لگ رہا ہے, اب تو میں کھا رہا ہوں. میرے پیارو ابھی ہم بیمار ہیں, چند دن دوائی سے علاج کروا لو, پھر دیکھنا جو مزہ لڑکی دیکھنے میں آتا ہے اس سے لاکھوں گنا مزہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا ہے. جو مزہ نماز چھوڑنے میں آتا ہے وہ نماز پڑھنے آئے گا, جو مزہ رات کو سونے میں آتا ہے اس سے لاکھوں گنا مزہ تہجد کی نماز میں آئے گا. میرے پیارو تھوڑے دن کی محنت ہے. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی اس نفس کو کنٹرول کرنے کی کیا ہے کہ اس روح کو طاقتور بناؤ. نفس کہاں بنا؟ مسجد کے بعد. سارا مسجد کے بعد نفسانی ماحول, سارا مسجد کے بعد روحانی ماحول صرف مسجد ہے. اور ہم مسجد کو سب سے کم اور سب سے گھٹیا مانتے ہیں. سب سے پہلے نفس کو بنانے کے لیے میرے پیاروں مسجد کو آباد کرنا پڑے گا. اور جو اعمال روحانی, جو نبوت والے اعمال اللہ نے دیے, ان اعمال میں بیٹھنا پڑے گا. ایمان کے حلقے, حضرت عمر تعالیٰ, میرے باپ کو نبی ہوتا عمر ہوتا, وہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے. آؤ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ بھی ایمان میں ہے. حضرت عبداللہ ابن رواح, آؤ بیٹھ کے تھوڑی دیر ایمان لیں. حضرت معاذ بن جبل, میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ بھی ایمان لیں. میرے پیاروں مجھے اور آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لا ایمان.
اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, اللہ رسول پہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم ہے. بھائی کپڑے پہنو, بھائی کپڑے ننگا تھوڑی, بھائی کپڑے پہنو, شادی میں جانا ہے, یہ اتارو سلیپنگ سوٹ. اللہ کہہ رہے ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حکم ہے. اس لیے میرے پیارو روحانی روح کو نفس پہ غالب کرنے کے لیے دیکھو ایک گھوڑا ہے, مثال دیتے ہیں ہمارے بزرگ, گھوڑا ہے اور سوار ہے. گھوڑا ہے نفس, سوار ہے روح. اب ہم نے گھوڑے کو اتنا کھلایا, اتنا کھلا دیا کہ گھوڑا تگڑا ہو گیا ہے. روح کو پتا ہے وہ کہاں جانا ہے, لیکن گھوڑا جانے نہیں دے رہا, وہ اپنی مرضی سے موڑ رہا ہے. روح کو پتا ہے فجر پڑھنی ہے, لیکن نفس اتنا تگڑا ہے روح کو سلا دیتا ہے. روح کو پتا ہے کہ میری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے مجھے خار چڑھتی ہے, لیکن میں اس کی بیٹی بہن کو دیکھوں, روح کو پتا ہے گناہ ہے, پھر بھی روح باز نہیں آتی. روح کو پتا ہے غیبت حرام ہے, روح کو پتا ہے جھوٹ حرام ہے, لیکن نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ایک آپ کو صرف بات بتا دیتا ہوں جس سے میں نے بہت کوشش کی ہے, کر رہا ہوں, جو نفس کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے. حاجی صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ نفس کو اللہ نے بلایا اور کہا تو کون, اس نے کہا میں تو, یعنی ایسے کھڑا ہو گیا سامنے. نہیں, ابلیس نفس کا مارا ہوا, اللہ نے کہا کر سکتا کا نہیں کرتا, اللہ کو وہی منع کر دیا, ڈائریکٹ کلام میں منع کر دیا, نبی کی بات کا مانتا. ایسا ظالم نفس ہے. تو نفس کو 1000 سال جہنم میں رکھا, پھر پوچھا, نے کہا کہ ہاں بھی بتا کون ہے تو, کہا تو میں. پھر 1000 سال رکھا, پھر 3000 سال رکھا جہنم میں, پھر بھی اکڑ دی گئی. اللہ نے کہا اس کو بھوکا رکھو, جیسی بھوکا رکھا فوراً کہا اللہ میں کچھ بھی نہیں, تو سب کچھ ہے. سب سے زیادہ جو نفس بگڑتا ہے وہ کھانا کھانا سے, اور برا نہ ماننا پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج ریسٹورنٹس کی عادت پڑ. جب تک ان کے اندر گند نہ جائے ریسٹورنٹ کا ان کو چین نہیں ملتا. جنید جمشید کو کسی نے کہا نا آپ نے موسیقی کیوں چھوڑ دی, یہ تو روح کی غذا ہے. ان کا بالکل صحیح کہا, لیکن بیمار روح کی غذا ہے. جو روح بیمار ہوتی ہے نا اس کو یہ وضو والے نورانی کھانوں میں مزہ نہیں آئے گا, یا پیٹ چل باہر چل کے کہیں کھاتے ہیں اس کو مزہ نہیں. کیوں, اس کی نفس بیمار ہے, اس کو وہ بے وضو اور پتہ نہیں کہاں وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور غسل بھی کرتے ہیں. دیکھو میرے پیارو, بکری کو ذبح کرنے کے لیے بکری پہ دعا پڑھنی چاہیے, دعا, تب بکری ذبح ہوتی ہے. ایک کافر دعا پڑھے بسم اللہ کر بکری حلال ہو جائے. اس کی نسبت بھی, کسائی کی نسبت بھی اللہ سے جڑی ہو اور جانور کی نسبت بھی اللہ سے جڑی ہو. یہ جو لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کتنے غسل, ان کو پتا ہے یا نہیں پتا, یہ پاک ہے نہیں, غسل جنابت کے بغیر ذبح کر رہا ہے, یہ گوشت ہمارے اندر کیا کرے گا. ایک صحابی نے کھانا کھا لیا, 1 سال پیٹ خراب رہا. صحیح حدیث اللہ کے نبی کے پاس آئے, اور وہ صحابی کیا دعا انہیں یاد نہیں ہوگی, کیسا شہد ہوگا زمانے, پیٹ صحیح نہیں ہو رہا. یہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹ کی بیماری ہے. یہ ہارٹ کا مسئلہ پیٹ کی وجہ سے ہے, یہ کمر کا مسئلہ پیٹ کی وجہ سے. میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, پوری جسم کی اسٹرینتھ کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے. پیٹ خراب, سارا جسم خراب. وہ صحابی نے اسلام میرا 1 سال سے پیٹ خراب ہے. کہا تو نے دم کیا ٹھیک ہوا, کہا کیا ہوا ہے اسلام, کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی, اس ہرس نے تیرے پیٹ کو خراب کیا. جو باہر کے کھانا کھاتا ہے اسے قرآن پڑھنے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا, وہ جلدی سے قرآن پڑھ کر اس کو تسبیح شروع کرتے نیند آ جائے گی, اس کو نماز پڑھ کے تکلیف ہوگی, جلدی سے نکلے گا. دل جس کا نورانی ہوتا ہے نا, اس کی علامت کیا ہے, اس کا مسجد سے نکلنے کا دل نکلے گا. آج ہمارا کیا حال ہے بھائی, آج کیا حال ہے, اسنوکر کلب سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا. آج ہمارا دل نہیں کر رہا یار. مسجد میں دل نہ لگنا نفاق کی علامت ہے بھائی. 4 علامتیں, دل نورانی ہے, مسجد میں دل لگنا, تلاوت میں ذکر میں دل لگنا, نماز میں دل لگنا اور تہجد میں دل لگنا. 4 علامتیں آج مسلمانوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 سالنوں کو جمع نہیں کیا. بھائی برا نہ ماننا, تبلیغ والے بھی اس میں فیل ہیں. وہ کھانا, بزرگ آگے اکرام, یہ کون سا اکرام ہے. حضرت عمر کے لیے بیٹے نے اکرام کیا, سالن رکھا, غصے سے ہٹا دیا. کہا کیا ہوا, تو 2 سالن کھلا رہا ہے اپنے باپ کو. کل ابا جان 1 سالن, کہا گوشت چربی 2 سالن, تیرے باپ نے 2 سالن کبھی نہیں کھایا. حضرت عمر کے زمانے اسلام یوں جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس راستے پہ عمر کے چلے اس پہ چلنا, عبداللہ ابن مسعود جو بھی کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک 2 سالن جمع نہیں ہوئے. 2 سالن شروع ہوئے, اسلام رک گیا, اور 3 سالن 4 سالن اسلام ڈوب گیا. آج کیا حالت ہے سالنوں کا. سب سے زیادہ مال ہمارا سالنوں پہ خرچ ہو رہا ہے, کھانوں پہ خرچ ہو رہا ہے. چڑے کھانے جاتے ہیں لاہور سے گزرنے والا, چڑے کھانے چلے, اور 5 منٹ کی واک میں مسجد نہیں جا سکتے. کفر نے کیا کیا, KFC, میکڈونلڈ, پیزا, اور آپ کو کیا پتا آپ کو کیا کھلا رہے ہیں.
रबड़ खिलाने पे प्लास्टिक की फिश आ गई है, प्लास्टिक का गोश्त, प्लास्टिक का चावल, ये क्यों किया है? इनका दिल अंधा नुरान बेनूर कर दो, ये कभी भी दिन के नहीं चलेगा। आज हमारा सबसे तबलीग में क्या है? अपना खाना बनाओ, बावजू खाना बनाओ, अपना खाना बनाओ, अपना खाना। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए पेट और पीठ को हल्का रखो। का सबसे गंदा बर्तन जो भरते हो वो पेट का बर्तन तुम भरते हो। मेरे नबी के जाने के बाद सबसे बड़ी बिद्दत पेट भर के खाना खाना शुरू। अल्लाह के नबी के एक सहाबी ने डिकार मार दिया आपके सामने, आपको इतना बुरा लगा, उससे हुए सहाबी ने कहा मैंने जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया। हजरत उमर को हजरत अली कह रहे हैं, हजरत अली हजरत उमर कह रहे हैं, ए अली मुझे नसीहत कर, मैं हजरत उमर अपने दोनों साथियों से जन्नत में चला जाऊं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का 5 काम कर ले, ए उमर कभी पेट भर के जिंदगी में खाना ना खाना, और ए उमर अपनी ख्वाहिशों को उम्मीदों को मुख्तसर रखना, ए उमर अपने पांचों को टखने से ऊपर रखना, और ए उमर अपनी कपड़ों में कलफ लगा वो लगाते रहना है, पैबंद लगाते रहना, स्पैचेस। और उमर जब भी तेरे जूते टूटे उनको खुद बनाना, 5 काम कर ले, नबी के साथ जन्नत में चला जाएगा। कितनी आसान जिंदगी, कितनी आसान जिंदगी। इसलिए मेरे प्यारों, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए खाना। और मैंने दुनिया में जितने लंबी जिंदगी वाले लोग स्टडी किए, 150 साल, 250 साल, उनका खाना बहुत थोड़ा होता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी 950 साल थी, तबलीग की, 1 साल का रोजा रखते थे, लंबी उम्र मिली। हमारे दोस्त जुनैद जमशेद है, बहुत अल्लाह वाला आदमी था, बहुत नेक आदमी था। उसकी चंद खुसूसियात आपको नहीं पता, किसी की गिबत नहीं करता था, सखी बहुत था, लेकिन एक कमजोरी थी, खाना बहुत खाता था। 8-8 रोजाना खाने खा जाता था। कितनी उम्र में इंतकाल कर गया? अपना रिस्क पूरा करके 52 साल की उम्र चला गया। कम खाओ, लंबी उम्र मिलेगी। लंबी उम्र के नुस्खे बताऊं? कम खाना, माँ बाप की खिदमत करना, रिश्तेदारियां जोड़ना और बूढ़ों की खिदमत करना, क्योंकि जो बूढ़ों की खिदमत करेगा अल्लाह जरूर इसको बूढ़ा करके इसकी खिदमत कराएगा। लंबी उम्र के नुस्खे बता रहा हूं। खाई जा रहे खाना, खाई जा रहे, पेट भर के खाना खाने से दिल मुर्दा होता है। अब एक मुर्दा पड़ा है, उसको जगा रहे, उठो भाई नमाज पढ़, वो तो मर चुका है, वो कैसे उठेगा? पेट भर के खाना खाने से दिल मुर्दा होता है, फिर जो मर्जी तकरीर हो, दिल जिंदा नहीं होता। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करो? रोजा रखना शुरू करो। मैं तो अल्लाह में कहता हूँ कि अल्लाह तबलीग वालों को इजाजत दिलवा दे, मैं अमीर से कहूँ कि हम रोजे रखें फिर जुमरात के, क्योंकि रोजों से तकवा आता है। और कुरान में अल्लाह ने कहा तकवे से तुम्हें रोजी दूंगा जहाँ से तुम्हें अभिमान नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जुमरात का रोजा रखा। आज साइंस प्रूव कर रही, मैं इंग्लैंड में था, मेरे साले के ऑफिस में 9 ईसाइयों ने रोजे रखे रमजान के पूरे। और साइंस, इंग्लैंड की साइंस कह रही है अगर बीमारियों को खत्म करना चाहते हो, 1 वीक में 5 दिन खाओ, 2 दिन रोजा रखो, तुम्हारी बीमारियां सारी खत्म हो जाएगी। आज कैंसर रिसर्च वालों ने कहा है भूखा रहो, तुम्हारा कैंसर, भूखा रहने से क्या होगा? कैंसर ग्रोथ है एक्स्ट्रा। जब भूखा रहोगे, वो जो ग्रोथ है ना, वो खाना खाएगी, वो सारा कैंसर साफ करके फारिग कर देगी। लेकिन मेरे प्यारो, आज हम रोजे की जगह का रोज आ, तिक्के भी आ, बोटी भी आ, मछली भी आ, सब कुछ अंदर आ, रोज आ। इससे तकवा आता है, इससे नफ्स कंट्रोल होता है। और मेरे प्यारो, जो आपको अमाल बताए हैं, दावत रोजाना देना, दावत को रोजाना सुनना, तालीम में बैठना, ये 3 नबियों के काम थे। यतलू अलैहिम आयाती, ये 3 काम थे नबियों के, और 3 काम कुरान ने भी कहा जिनके साथ फरिश्ते चलेंगे। क्या काम है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कि दावत का काम करो और नेक अमाल भी करो और अपने आप को आम मुसलमान बना के चलो। दावत, तालीम, तज़किया, ये 3 काम तबलीग में कर रहे हैं। तालीम में बैठो, रोजाना दावत दो, रोजाना दावत सुनो, और ये माहौल मस्जिद में सब जगह बनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने हज़रत अली फरमाते हैं बाजार भी मस्जिद की शाखें थी, आज मस्जिद बाजार चला रही है। कितना उल्टा हो गया। तभी तो मस्जिद में आके लोग चोरी कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोग आके वली बनते थे। काफिर आया, 3 दिन पिल्ले से बांधा, मुसलमान होकर चला गया, सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बन गया। मस्जिद मेरे प्यारो, मस्जिद दुकान चलाती थी, मस्जिद की शाख घर थी। हम ये क्या कह रहे तबलीग में? मस्जिद नहीं आ सकती कोई मस्जिद? अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को मस्जिद बनाओ। जो सहरोजी में लगाते हो, जाके 27 दिन मेहनत करो, 3 दिन दुनिया से कटो। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत सारे नौजवान वक्त लगा रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मेरे प्यारो? एक आदमी पानी में डूब रहा था, उसके अंदर पानी चला गया, उसको निकाला, पानी निकालो, मर जाएगा। नहीं, हमने उसको और पानी पिला दिया, मरेगा बचेगा? हम निकले, दुनिया में डूब रहे थे, आए और यहाँ आके व्हाट्सएप और फेसबुक पर और शुरू। घर में 1 घंटा सोते थे, यहाँ फजर के बाद सो रहे हैं, जोर के बाद
ساتھ سو رہے ہیں, اثر میں بھی سو رہے ہیں, تعلیم میں بھی سو رہے ہیں, بیان میں بھی سو رہے ہیں. اے خدیجہ میرے آرام کے وقت ختم, اب تو مشقت کے آرام بس انشاءاللہ مرنے کے بعد. اور میرے پیارو اس دنیا میں آرام نہیں ہے, جو اس دین کی مشقت نہیں اٹھائے گا پھر اللہ اس کو دنیا کی مشقتوں میں پھنسائیں گے. تو اللہ کے نبی کے لیے پوری زمین پاک کی گئی, پوری زمین, اس میں اعمال کرو. ہم ایک انگلینڈ میں علاقہ لیسٹر, جہاں واحد دنیا کا کفرستان ہے جہاں اونچی اذان میں آواز میں اذان ہوتی ہے. ہم وہاں گئے تو ان کے مرکز میں ہم ٹھہرے, انہوں نے بتایا کہ سعید بھائی یہاں ایک شراب خانہ تھا, جوا خانہ بہت بڑا, اور لیسٹر کے سینٹر میں تھا. تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ یہ کسی طرح خرید لو, یہ بند ہو جائے, دعا کرو. ہم نے اس شراب خانے کے ساتھ, جوئے خانے کے ساتھ 2 دکانیں چھوڑ کے ایک دکان لی, اور اس میں اعمال مسجد, دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, خدمت, یہ 4 اعمال شروع کیے. کہا سعید بھائی 2 مہینے کے اندر کلب میں لڑائی ہوئی اور کوڑیوں کے دام پہ وہ مسلمانوں کو دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو خرید لیا. آج وہ لیسٹر کا مرکز بن کے پوری دنیا میں جماتے جا رہے ہیں. یہ اعمال جنگلوں میں کرو گے, اللہ وہاں سے دین کو زندہ کرے گا. یہ 4 اعمال, یہ اعمال نبوت ہیں, ہمارے اعمال نہیں ہیں, اعمال نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تعلیم اور ذکر کا حلقہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, لیکن مجھے محلے میں لا کے بھیجا گیا تعلیم کے حلقے پہ. ایمان, دعوت, تعلیم, ذکر, خدمت, عبادت, خدمت, 4 اعمال کالج میں زندہ کرو, اور ہر اسٹوڈنٹ تھوڑا ٹائم نکالے. میرے پیارو 24 گھنٹے ہیں, 8 گھنٹے سو لو, خوب سو. لیکن سچ بتاؤں 8 گھنٹے سونے والا کبھی گریٹ آدمی نہیں بن سکتا. میں کسی اسپورٹس مین کو نہیں جانتا, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ایک نعمت کے لیے کہ میں صرف 4 گھنٹے سوتا تھا جوانی, پڑھائی بھی کرتا تھا, کرکٹ بھی کھیلتا 4 گھنٹے. لیکن میں نے فضولیات چھوڑ دی تھی, نہ میں ٹی وی دیکھتا تھا, نہ فلم دیکھتا تھا. مجھے ایک زمانے میں جب میں بڑا ہوا یونیورسٹی میں, تو ایک دم میں کچھ چھکے چھکے مارے اور پورے ملک میں مشہور ہو گیا. تو میرے اندر ہو گیا یار میں کرکٹ کھیل رہا, مجھے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی تھی. وہ ایک دم تکے میں, جیسے تبلیغ میں تکا لگا, ادھر میں تکا لگا, اور پڑھائی میں تکے لگے, تو مجھے کھیلنا نہیں آتا. لیکن جب وہ ٹائم ٹائٹ آیا نا میرے اوپر, کرکٹ اور کھیل, اور میں کہ پڑھائی کروں, تو مجھ پہ بہت مجھے, لیکن میں تیسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا. آپ کیا کرو, پڑھائی کرو, تبلیغ کرو, پڑھائی کرو, تبلیغ کرو. عیاشی آنے والی ہے دنیا میں, یاد رکھنا. چوئنگم کھاتے ہو نا, چوئنگم میٹھی ہوتی ہے, آدھے گھنٹے پہ کیا ہوتی ہے چوئنگم بتاؤ, ٹھیک ہی پھر تھوک دے دو. اللہ کی قسم ساری دنیا ایسی چوئنگم کی. شروع کے 1 سال بیوی اچھی لگے گی, پھر کہو گے یار اللہ غلطی کر لی, تھوڑی دیر انتظار کر. نیا موبائل اور نئی شادی دونوں میں یہ مسئلہ ہے, تھوڑا لیٹسٹ ماڈل مل جاتا ہے, یہ غلط ماڈل ہے. یہ اس کے ساتھ بھی یہی. میں ایک لڑکی سے ملا, وہ پسند کی شادی خوبصورت, تو میں نے کہا کیا حال ہے, کہا سعید بھائی شادی سے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, اب تو کان بڑے نظر آ رہے ہیں, ناک ٹیڑھی نظر آ رہے ہیں, پہلے بڑی حسین لگ رہی. تو یہ یہ مزے چند دن کی محبت تو صفات سے ہوتی. گاڑی خرید لو, ہم نے خریدی چند دنوں کی مار, چند دنوں کی مار. موبائل لو 2-4 دن پھر مار. دنیا مزے کی نہیں ہے, یہ امتحان کی جائے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیت کروا لیں کہ ہم یونیورسٹی کو مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے یونیورسٹی کو مرکز کی شاخ بنائیں گے, مرکز کعبہ کی شاخ, کعبہ یہ مسجد کعبہ کی شاخ, اور ہماری یونیورسٹی مسجد کی شاخ. اس میں سارے اسٹوڈنٹس نیت کرو 8 گھنٹے چلو, 8 گھنٹے سو دے دی, 6 گھنٹے سو. بہت آج سائنس کہہ رہی ہے 6 گھنٹے اچھی نیند ہے. 5 گھنٹے رات میں سو لو, 1 گھنٹہ دن میں سو لو, آدھے گھنٹے کا قیلولہ کر لو. بیسٹ ٹائم ہے کھانے کے بعد 20 منٹ کے لیے آرام کرنا. اور اس سے بھی اچھا ٹائم بتاؤں جو مجھے ساؤتھ افریقہ نے مفتی میں بتایا. ساؤتھ افریقہ میں صبح پڑھتا تھا نماز, صبح شادی بہت جلدی ہوتی تھی, اور فجر کھلاڑیوں کو اٹھا کے پڑھنی ہوتی تھی. تو میں فرض اور سنت میں ٹائم ہوتا تھا. مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ رات جلدی اٹھ رہے ہو نا, تو میں اس طرح رات کو سنت, نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے سنتوں کے بعد 20 منٹ آدھا گھنٹہ. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اوپر چلے جاتے تھے معراج میں کہ اپنے آپ کو زمین پہ لانے کے لیے آرام کرتے تھے. اور عرب علماء کہتے ہیں, میں نے مولوی احسان صاحب سنا, عرب علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے تہجد پڑھ کے, اس لیے آرام کرتے تھے. لیکن یہ آرام کرنے کی سنت ہے. اگر صبح اس وقت اشراق پڑھ کے, ابھی تو خیر بہت ٹائم ہے, اب تو ٹائم نہیں ہے, گرمیوں میں تو بہت ٹائم ہوتا ہے, اگر ابھی تو راتیں لگ گئی, آرام سے سو 10 بجے 11 بجے 4 بجے تک سو, 5 گھنٹے دن میں آدھے گھنٹے قیلولہ کر لو, بہت چارج رہو گے. زیادہ سونے سے عقل ماری جاتی ہے. تو 6 گھنٹے آپ کو دے دوں, رہ گیا 18 گھنٹے. کتنا پڑھتے ہو روز آپ سچ بتاؤ, کتنا پڑھتے؟ 10 گھنٹے ہیں؟ نہیں 10 گھنٹے لگا لو, ٹیچرز بھی ہیں, اپنا بھی تو پڑھتے ہو نا. 10 گھنٹے دے 16 گھنٹے. ابھی کتنے بچے 8 گھنٹے. کتنا کھاتے ہو؟ ابھی جو تبلیغ میں لگے ان کا تو کھانا 15 منٹ میں, جو تبلیغ میں لگے ان کو 1 گھنٹہ دے دو. صحیح ہے, 1 گھنٹہ کھانے کا, 1 گھنٹہ نکالنے کا دے دو, 2 گھنٹے. تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 گھنٹے 10 گھنٹے 16 اور 2 گھنٹے 18.
ابھی بھی کتنے 6 گھنٹے بچے. وہ گپے مارو, مزے کرو, کرکٹ کھیلو, فٹ بال کھیلو, جم جاؤ. 2 گھنٹے نہیں 1 گھنٹے روزانہ دے دیا کرو. 1 گھنٹہ ساری یونیورسٹی مل کے کیا میں صبح دے دیا کروں گا. صبح گشتیں کریں گے, صبح تعلیم کریں گے. مسجد کو تعلیم سے آباد کرو, مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو, مسجد میں گشتیں کرو جا کے. یہ 24 گھنٹے ترتیب بنا لو جتنا بنا سکتے ہو. فرمایا جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ اس کا گھر آباد کرے گا. 3 کام کر لو, مسجد کو جایا کرو, سلام کر کے گھر میں داخل ہو, اور اللہ کے راستے میں نکلو. زندہ رہو گے روزی دیں گے اور تمہارے کام مدد کریں گے, مرتے سیدھا تمہیں جنت میں داخل کریں گے. مسجد کو اپنا گھر بنا لو. مسجد ہم متقی گھر ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے مسجد کو گھر بنائے گا؟ اور دوسری گزارش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اچھا ہر چیز کسی کام کے لیے بنی. آپ جب گاڑی کس کے لیے بنی ہمیں پتا ہے, گدھا کیوں بنا ہمیں پتا ہے, گھوڑا کیوں بنا, تو ہمارا بھی تو کوئی کام ہوگا بھائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, انسان تجھے فالتو پیدا کیا تو کام نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون, تو نے اللہ کے بعد لوٹ کے گیا, ہمارا کام ہے اور وہ اللہ نے بتایا ہے. کیا کام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, ساری انسانیت میں نکالی گئی ہو اس کام کے لیے.